ایک ایسا ملک ناظرین جو آج کل طرح طرح کے منفی حوالوں سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں. بعض خزانے تھوڑے سے ان کا اظہار ہوتا ہے لیکن پھر ہمیں وہ جلدی چھوڑ جاتے ہیں. جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کچھ کر دیا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں. عارفہ سے متعلق ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے کہ جینیس جو ہے نیچرل بورن، یہ بچہ جو ہے یہ جینیس ہے، یہ بچہ کنزین ہے، اس کو بھی ذرا بات کیجئے گا کہ کیا ہے، واٹ از اے جینیس؟ ایک انٹرنسک ایبلٹی جو ہے وہ ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن جو رجحانات ہوتے ہیں، کسی کے اندر آرٹسٹک ٹرینڈز ہوتے ہیں، کسی کے اندر سائنس کے ٹرینڈز ہوتے ہیں، کسی کے اندر گانے کے اور کلچر کے. تو انٹرنسک ایبلٹیز ہم سب میں ہیں. اب ان کو پہچاننا اور پھر ان کو پروان چڑھنے دینا انوائرنمنٹ کے ذریعے، یہ بہت اہم ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دو چھوٹی سی مثالیں دوں. جب میں چیئرمین ایچ ای سی تھا تو میں نے 12 بچے جو انٹر سائنس سے پڑھے ہوئے تھے ان کو لیا، 2-3 مہینے کی ٹریننگ دی انٹر سائنس ٹیم کے، اور ایک انٹرنیشنل اولمپیاڈ میں بھجوا دیا. 54 ممالک شریک ہو رہے تھے جس میں یو ایس اے، یورپ، کینیڈا، جاپان شامل تھے. ان میں سے 3 بچے میڈلز لے کر آئے. صرف 2-3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد 2 نے برونز میڈل لیے، 1 نے سلور میڈل لیا. اور تو اتنا ہمارے ہاں الحمدللہ ٹیلنٹ موجود ہے اگر ہم صحیح طریقے سے ان کو پہچانیں. اور ان کو جو جیسے کہ عارفہ صاحبہ کے والد صاحب کرنل صاحب نے بتایا کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دیم اینڈ ان کی جو نشو و نما جو ہے، ان کی ذہنی نشو و نما جو ہے، اس کو پوری طریقے سے ہمیں اجاگر کرنا ہوتا ہے اس ماحول سے، جو کہ گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے اور تعلیمی ماحول بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے کوئی جو 5000 بچے، جب میں چیئرمین ایچ ای سی تھا تو میں نے 5000 بچے یورپ میں اور امریکہ بھیجے، لیکن بہت انٹینسو سلیکشن کے بعد کوئی 15000 بچے ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے تھے، جس میں 500 شارٹ لسٹ ہوتے تھے. تو the best few hundred used to go every quarter. تو جو وہاں سے خطوط آئے کہ ہم نے دنیا میں اتنے ذہین بچے کہیں سے نہیں دیکھے جتنے پاکستان سے جو پی ایچ ڈی کرنے ایچ ای سی کے پروگرامز کے تحت گئے. تو we have an enormous amount of talent. لیکن عارفہ کے کیس میں تو یہ تھا کہ اپنی ولادت سے لے کر اور اپنی وفات تک she was an exceptional story. مثلا 10 سال کی عمر میں آپ جہاز اڑانے کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، اور جیسے کرنل صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ کتابیں پڑھ کے اس کو کوٹ کرنا، یعنی ایک تو نالج لینا، پھر نالج کو انجسٹ کرنا، پھر نالج کو ریلیٹ کرنا ریالٹی کے ساتھ. اینڈ دین the way she passed away، یہ تو ساری ایکسیپشنل ہے. Extraordinary talent. She was absolutely well above average. I think when I met her for the first time, مجھے بھی انہی چیزوں نے کہ ان کے آنکھوں میں چمک، سمجھنا. میری کتابیں لگی ہوئی تھیں وہاں کوئی 100 کے قریب جو میری لکھی ایڈٹ ہوئی ہوئی ہیں یورپ میں، تو ان کی طرف جانا کہ یہ سب آپ کی ہیں، نام دیکھ لیا فوراً. she recognized that they were written by me and then she was curious کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی تحقیق کیا ہے. میں نے کیمسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تو لوگ اکثر بور ہو جائیں گے یہ کیا، بٹ شی واز ویری کیوریس اینڈ شی وانٹیڈ ٹو نو مور. تو اور پھر جب کانفیڈنس، جیسے کہ کہا کہ کانفیڈنٹ پرسنالٹی جو کہ بڑے آدمیوں میں بھی نہیں آتی، اتنے ایک چھوٹی بچی 9 سال کی 10 سال کی بچی اتنی کانفیڈنٹلی گفتگو کر رہی ہے میرے سے. I was so impressed, I was totally floored. I said wow. سمینہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ اس گمبھیر صورتحال میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ بات کرنا مناسب سمجھا. دراصل اب عارفہ جو ہیں وہ صرف فیملی کا لاس نہیں ہے، وہ نیشنل لاس ہے. لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے. بچیاں ماں سے بہت قریب ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں، ان کی شرارتیں یا ان کی عادات جو ماؤں پر عیاں ہوتی ہیں، والد پر عیاں نہیں ہوتی. اگر آپ بتانا چاہیں عارفہ سے متعلق، آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ بچی جو ہے یہ انتہائی غیر معمولی ہے؟ کوئی واقعات اگر آپ بتانا چاہیں تو. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے میرے ساتھ بات کی اور آپ کے ذریعے سے مجھے اس کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنا ہے، آپ بنے ہیں. اور یہ بات ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ میں عارفہ کریم کی مدر ہوں. ایسا بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا اور مجھے فخر ہے کہ اس نے میری گود کا انتخاب کیا اور اس کو میری گود میں ڈالا. وہ ساری قوم کی بچی تھی، میں تو صرف میں نے اس کو پیدا کیا تھا اور اس کی پرورش کی تھی، لیکن وہ ساری قوم کی بچی تھی. اور اس کی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے اور کیا کس طریقے سے ہے، وہ میں کہاں سے شروع کروں مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو بہت چھوٹی تھی اور اس کی جو 1 سال سے پہلے کی آوازیں بھی میرے پاس ریکارڈڈ ہیں اور اس کے بعد بھی
اور اس کی ساری باتیں، اس کی آنکھیں اور اس کے وہ قومی نغمے، اور چھوٹی سی عمر میں اس کی جو انگلش سانگس اور اردو نعتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں، چھوٹی چھوٹی پوئمز، اور شروع سے پہلے دن سے جب وہ اسکول گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں مائک تھا، تقریباً اس وقت سے لے کے اب تک اس کے ہاتھ سے مائک نہیں اترا. وہ بے شک کمپیئرنگ ہو، وہ ڈبیٹنگ ہو، وہ نعت کمپٹیشن ہو، وہ میوزک کمپٹیشن ہو، اینی تھنگ، کوئی شو ہو، اس کے ہاتھ سے نہیں اترا. اور ماشاءاللہ وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ اس کو کانفیڈنس ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ایسا کیا تھا. یہ فرمائے گا، اور اگر کرنل صاحب اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سوال لیکن والدہ محترمہ سے یہ بتائیے گا کہ عموماً جو ہمارے جیسے جو درمیانے طبقے کے ہوتے ہیں خاندان، وہ بچوں کے ٹیلنٹ پر نظر بھی رکھتے ہیں، لیکن عموماً جو بچہ بہت زیادہ ٹیلنٹ کا اظہار کرتا ہے تھوڑا سا اس کو ڈسکریج بھی کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں روکتے ہیں. ہمارے یہاں پر چونکہ ڈسپلن جو ہے وہ ایک نشو و نما کا ایک باقاعدہ حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ نے جب دیکھا اس کا ٹیلنٹ تو آپ نے پھر اس کا راستہ روکا نہیں ہے، آپ نے کہا کہ جو یہ کرنا چاہتی ہے اس کو بہت چھوٹی عمر سے. یہ درست ہے میرا تجزیہ یا نہیں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے کرنا چاہا ہے اس کو روکا نہیں گیا اس چیز سے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اور یہ سارا کریڈٹ اس کے فادر کو جاتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ میں تو بینگ اے مدر میری شاید کچھ لمیٹیشن تھی اور میں اس کے اندر ہی رہ رہی تھی، لیکن اس کے بابا نے بیونڈ ہز لمیٹیشن اس کے لیے کام کیا. اور وہ اب بھی اس کو کہیں وہ دیکھتے تھے کہ اس کا اتنا ٹیلنٹ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرے گی. اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہی اس کو انکریج کیا ہے. اور اس کے راستے میں، ان کے راستے میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، یہ آپ ان سے بے شک مل سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. کرنل صاحب آپ لائن پر ہیں نا؟ جی میں لائن پر. جی یہ بتائیے گا نا کہ آپ نے، ہمارے یہاں پہ تو والد جو ہے وہ ایک سخت مزاج ہوتا ہے، ڈسپلینرین ہوتا ہے، سخت مزاج اگر نہیں ہوتا تو اس کی نظر باہر کے ماحول پر بھی ہوتی ہے اور اندرونی معاملات پر. لیکن آپ نے اپنی بچی کو ماشاءاللہ آپ نے روکا نہیں، اس کو بالکل ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے دیا. یہ تو بتائیے گا ذرا. جی میرا تو پہلے دن سے شی ہیڈ آلویز بین باباز چائلڈ. وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ میرے ساتھ آفس چلی جاتی تھی. اس کے لیے میں نے آرمی کا یونیفارم جب وہ 2 سال کی تھی تو بنوایا ہوا تھا. وہ میرے ساتھ آفس جاتی تھی. گاڑی کو میں اگر اس کے بغیر جانا ہوتا تھا تو میں گاڑی کو بغیر سٹارٹ کیے گھر سے نکالتا تھا. تو میں نے اس کو بہت جلد جب میں نے دیکھ لیا تو پھر میں نے اپنا پورا ریسورس جو بھی تھا وہ میں نے ایون اپنی فوج کو مجھے چھوڑنا پڑا، مجھے اپنے میٹیریل ریسورسز کچھ چیزیں بیچنی پڑی. وہ جو بھی کہتی تھی کمپیوٹر خریدنا ہے، میں نے یہ لینا ہے. باقی میرا گھر کا سٹینڈرڈ ایٹ ٹائمز، میری سسٹریں باقی لوگ کہتے تھے کہ تم بلو سٹینڈرڈ زندگی رہتے ہو، تمہارا ذمہ دارہ بھی ہے، تم کرنل بھی ہو، تو تمہارا گھر اچھا نہیں ہے. لیکن اس کی اور میری یہ تھی کہ ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے لو پروفائل میں رہ کے بھی، لیکن تعلیم کے لیے اگر وہ کسی بک بینک میں یا کسی دکان میں چلی گئی ہے تو اس نے اگر 10,000 کی 20,000 کی کتابیں بھی لینی ہیں، مجھے کہیں سے قرض بھی لینا پڑا ہے، کچھ چیز گھر کی ایسٹ بیچنا بھی پڑا ہے. تو میں نے اسے کہا نہیں بیٹا، میرا دل ہے کہ پوری دنیا پہ تم چھا جاؤ اور پوری دنیا کو بتاؤ کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. اور پھر لیکن یہ ساتھ ساتھ جو میں اس کی تربیت یہ کرتا تھا کہ بیٹا نہیں، ہمارا یہ گاؤں ہے، ہم اس گاؤں کے ہیں، ہم دیہاتی ہیں، ہم لو پروفائل لوگ ہیں، ہمیں کپڑے اچھے پہننے پہ یا کھانا کہیں جا کے فاسٹ فوڈ میں زیادہ مہنگا کھانے پہ پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے. لیکن پڑھائی پہ اور بکس پہ اور کمپیوٹرز پہ، اس پہ وہ جتنے بھی پیسے مانگتی تھی یا جتنے میں خود شوق سے اس کے لیے اعلیٰ ترین کرنے کی کوشش کرتا تھا. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ عارفہ کے حوالے سے بات کریں گے. آج سے بہت عرصہ پہلے ایک بچے نے اپنے والد سے کچھ اسی قسم کی گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ یہ گاؤں جس کے اندر میں موجود ہوں ہے تو بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں ہمارے کاروبار کے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے گاؤں سے باہر جا کے کاروبار کرنا ہے. وہ گاؤں سے باہر نکلا اور پھر کاروبار کرتا رہا اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے پاکستان بنا دیا. یہ جو مکالمہ ہے بچے اور والدین کے درمیان کے، یہ جگہ جو ہے ہمارے ٹیلنٹ کے لیے چھوٹی ہے، یہ والدین ہی ریکگنائز کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے. مزید بات کریں گے عارفہ کے حوالے سے آفٹر دس بریک.